بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 5 کا سبق نمبر 25 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب پنجم سے بری عادات سے اجتناب، چغل خوری کے بارے میں جانیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو اس قابل ہو جائیں کہ چغل خوری کا مفہوم جان سکیں، چغل خوری کے متعلق وعید جان سکیں، چغل خوری کے انفرادی اور اجتماعی نقصانات سے آگاہ ہو سکیں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو چغل خوری سے بچا سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹی یا سچی باتیں بتا کر لوگوں کے درمیان لڑائی ڈلوانا، جھگڑا فساد کروانا، غلط فہمی پیدا کرنا، اسے چغلی کہتے ہیں۔ اور چغل خوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ چغل خوری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بھی سخت ناپسند کرتا ہے اور معاشرے میں بھی اسے قابل نفرت سمجھا جاتا ہے۔ چغل خوری کرنے والے کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جو چغلی کرتا ہے، چغل خوری کرنے والے کو چغل خور کہتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید میں چغل خوری کے حوالے سے آیا ترجمہ: ہر ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے جو آمنے سامنے تانا دینے والا اور پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا ہو۔ اسلام میں غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا، یعنی کہ چغلی تو کرنی نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی وہ بات کرے جو اس میں موجود ہے تو اسے غیبت کہتے ہیں، اس سے بھی اسلام نے منع کیا۔ اور بہتان، یعنی کہ وہ بات جو اس میں موجود نہیں ہے وہ بات کی جائے تو اسے بہتان کہتے ہیں، اس کی بھی سخت سزا ہے، یعنی کہ اس کے جو آیا ہے اسلامی تعلیمات میں کہ 80 کورے مقرر کی گئی ہے۔ چغلی ہو، غیبت ہو یا بہتان، یہ تمام چیزیں سخت ناپسند ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، چغل خوری بہت سے انفرادی اور اجتماعی نقصانات کا سبب بنتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری کے متعلق لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا: کیا میں تمہیں سخت ناگوار اور حرام چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ چغلی ہے جو لوگوں کے درمیان پھیل جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے مزید فرمایا: چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ چغل خور اتنی ایک بری صفت ہے کہ اس کے بارے میں ڈائریکٹلی فرما دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ہم بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں کر رہے ہیں، اس حوالے سے اس کے دل میں کوئی نیگیٹو خیال آئے، وہ کوئی جھگڑا پیدا ہونے کا امکان ہو۔ اسی طرح مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو چغل خور ہے اس پہ عذاب آتا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ایک جگہ 2 قبریں تھیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان میں سے ایک قبر والے کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ چغل خور تھا، یعنی کہ اگر آپ کسی کا عیب اس کی غیر موجودگی میں دوسروں کو بتاتے ہیں تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس میں موجود ہی نہیں تو یہ تو الزام ہے، بہتان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس میں وہ عیب ہے یا نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ہمیں ہر صورتحال میں اپنے آپ کو اس طرح کے کاموں سے دور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ: اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہ مانیں کسی ایسے شخص کی جو بہت قسمیں کھانے والا، بہت گھٹیا ہے، جو برائی عیب نکالنے والا، چغل خوری کرتا پھرتا ہے، بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہ گار۔ یعنی کہ یہ اتنی بری صفت ہے کہ اس کے حوالے سے بار بار ہمیں تائید آتی ہے تاکہ ہم سمجھیں اس کی اس صفت کے یہ جو برائی ہے اس سے اپنے آپ کو ہر ممکن کوشش کریں بچانے کی اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، دین اسلام چغل خوری کی مذمت ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے سدے باب کیا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں معاشرے میں پھیلنے والی جو جھوٹی باتیں ہیں، افواہیں ہیں، ان کے نقصانات سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا ہے ہر بات پر یقین کرنے سے پہلے اس کی مکمل تحقیق کر لی جائے۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق یعنی گناہ گار شخص، جھوٹا شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہو۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں چاہیے کہ کوئی بات ہم تک پہنچے تو اس کی پہلے تحقیق کر لیں، ریسرچ کر لیں پراپر۔ اسی طرح دنیاوی اور اخروی جو ہمیں نقصانات ہوتے ہیں جب ہم چغلی کرتے ہیں، کہ چغل خوری تو ایک تو بری عادت ہے ہی ہے، اس عادت کی وجہ سے نہ صرف ہمیں اپنی ذات کے طور پر نقصان ہوتا ہے بلکہ ایک اجتماعی طور پر کولیکٹیولی بھی بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ معاشرے میں عدم اعتماد اور ظلم کی فضا قائم ہوتی ہے، لوگوں کے درمیان دشمنی، رنجش، عداوت، فساد پھیلتا ہے۔
باہمی تعلقات متاثر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوتا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارا تو دین کا تو نقصان ہے ہی ہے، دنیاوی طور پر بھی انسان ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ آخرت میں سخت سزا کی وعید سنائی گئی ہے، یعنی کہ جو شخص اگر چغلی کرتا ہے دنیا اور آخرت دونوں ہی میں اسے شرمندگی اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کے سبق کے اہم نکات کہ چغل خوری ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں ابھی ہم نے چغل خوری کی مذمت سنی، اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنا مائنڈ سیٹ کریں، خود کو بھی چغلی سے بچائیں، اپنے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو بھی، جہاں کوئی چغلی آپ کو لگتا ہے کہ یہ چغلی ہو رہی ہے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں۔ ہاں، اگر کوئی آپ کی ہم ایج ہے، آپ کا کلاس فیلو ہے یا آپ سے چھوٹے ہیں، تو ان کو پیار سے نرمی سے سمجھائیں کہ ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کام سے منع فرمایا۔ خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی اس طریقے سے نرمی سے، پیار سے، حکمت عملی کے ساتھ تلقین کریں۔ آج کے سبق کے حوالے سے آپ نے ایکٹیویٹی کو مکمل کرنا ہے۔ ویڈیو اسٹاپ کرنے کے بعد آپ نے جوابات ڈھونڈنے ہیں، جوابات آپ ڈھونڈ لیں تو اس کے بعد ویڈیو پلے کر کے دیکھنے ہیں کہ آپ کے جوابات یہی ہیں۔ دوست جواب پہ آپ کو شاباش، ویل ڈن، اور اگر کوئی جواب غلط بھی ہے تو کوئی بات، اپنی اصلاح کیجیے۔ اسی کے ساتھ آپ نے درست جواب پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگانا ہے۔ جب آپ نشان لگا لیں تو پھر آپ نے ٹیلی کرنا ہے کہ آپ کے جوابات یہی ہیں۔ اسی طرح آج کے سبق کے اعادہ کے لیے، مزید پختگی کے لیے آپ کے لیے یہ چند مشقی سوالات ہیں جن کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔